بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہما کا قصہ حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر باہر سے آ کر ان کا حال دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور شام کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہما نے ان پر ظاہر نہیں کیا کہ بچہ کا انتقال ہو گیا، تاکہ سن کر پریشان نہ ہوں اور پریشانی میں کھانا نہ کھا سکیں، بلکہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے تو یہ جواب دیا کہ اب تو سکون ہے، اور واقعی موت سے بڑھ کر کیا سکون ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے کھانا کھایا اور رات کو بیوی کی طرف میلان بھی ہوا۔ بیوی نے بے انتہا صبر کیا کہ اس سے بھی انکار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں کہ اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز بطور امانت کے دی ہو، پھر بعد میں وہ امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی چاہیے کہ جب مالک اس کو واپس لینا چاہے تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ حضرت سلیم نے کہا کہ پھر اپنے بچہ پر صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کے دفن کرنے کا انتظام کرو، کیونکہ خدا نے اپنی امانت لے لی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جھلائے، یعنی غصہ ہوئے کہ تم نے رات ہی کو کیوں نہ خبر کی۔ کہا کیا ہوتا رات کو دفن کرنے میں مصیبت ہوتی اور رات بھر پریشان رہتے، کھانا بھی نہ کھاتے، اس لیے رات کو خبر نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سلیم کا عمل بہت پسند آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تم دونوں کو خدا نے مبارک اولاد عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو بڑے عالم اور بڑے سخی صاحب اموال و اولاد تھے۔ تو حضرت سلیم نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو وہ جب لینا چاہیں خوش ہو کر خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 بچے مر گئے ہوں وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے 2 بچے مرے ہوں؟ فرمایا وہ بھی۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک ہی مرا ہو؟ فرمایا وہ بھی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک بھی نہ مرا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی امت کا آگے جا کر سامان کرنے والا ہوں، اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ آئے گا، اس لیے ان کے واسطے وفات کا صدمہ ہی مغفرت کے لیے کافی ہے، یعنی آگے جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی کوشش و سفارش کروں گا۔